بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ایوریون۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از فرام اسلامک اسٹڈیز۔ اسلامک اسٹڈیز ایز یو نو آپ کا آپشنل نہیں بلکہ کمپلسری سبجیکٹ ہے CSS اور PMS میں۔ سو اگر آپ CSS PMS یا BS اسلامک اسٹڈیز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، کیونکہ FESC کا جو کورس کنٹینٹ ہے اسی کو میں فالو کر رہا ہوں اور اسی پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ جس طرح ہم نے جو پچھلی ویڈیوز تھی اس میں یہ پورشن کور کر لیا تھا، انٹروڈکشن ٹو اسلام، اس کے جو 6 پارٹس یہ سارے کور ہو چکے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے صرف اسٹڈی آف سیرہ آف دی پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز رول ماڈل فار پیس میکر ایز ویل ایز انڈیویژول۔ باقی یہ جو 3 ہیں، ڈپلومیٹ، ایجوکیٹر اینڈ ملٹری اسٹریٹجسٹ، یہ تینوں پچھلی ویڈیوز میں ہم نے کور کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں جسٹ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے رول ماڈل فار این انڈیویژول اینڈ فار اے پیس میکر۔ سو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ریگارڈنگ CSS۔ اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ایز اے پیس میکر اٹ انیبلز انکلائن ٹو پیس، یو شوڈ آلسو انکلائن ٹو اٹ۔ یہ قرآن کی ایک آیات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پیس کے لیے جھکتا ہے، امن چاہتا ہے، تو آپ کو بھی پیس کے لیے یعنی امن کے لیے جھکنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ سو اٹ مینز اگر کوئی پیس چاہتا ہے، کوئی امن چاہتا ہے، تو آپ کو بھی چاہیے پھر جنگ نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو جو ہے پیس کی طرف جانا چاہیے۔ تو اٹ مینز اسلام ایز آئی سیڈ کہ جیسے ہم نے انٹروڈکشن ٹو اسلام میں ڈسکس کیا تھا، اسلام ورڈ کا مطلب ہے SLM، مینز سین لام میم، اٹ مینز پیس، ٹھیک، امن۔ اگر ہم لیولز آف پیس کو دیکھیں تو سب سے پہلا ہے پرسنل پیس، پروموٹنگ انر ٹرینکویلٹی تھرو فیتھ، پریئر اینڈ مورل کنڈکٹ۔ یہ تو ایزی ہے، ٹھیک ہے۔ فیملی اینڈ کمیونٹی پیس، انکریجنگ اسٹرانگ فیملی ٹائز اینڈ ریزالونگ ڈسپیوٹس امیکیبلی ود کمیونٹیز۔ جیسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ انکریج کرتے تھے کس چیز کو؟ اسٹرانگ فیملی ٹائز کو، اور ریزالو کرتے تھے جو کنفلکٹس ہوتے تھے کمیونٹیز کے درمیان۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 20 سال کے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وقت ایک معاہدہ طے پارا تھا جس کو ہم کہتے ہیں حلف الفضول۔ سو اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی تھی اور اس وقت اس کی ایج جسٹ 20 ایئرس تھی۔ سو اٹ مینز ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیس کو پروموٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، پیس، امن چاہتے تھے۔ اسی طرح سوشل جسٹس، ایڈوکیٹنگ فار دی رائٹس آف دی مارجنلائزڈ اینڈ پروموٹنگ فیئرنیس ان سوشل ڈیلنگس، یعنی ایک انصاف چاہتے تھے کہ انصاف ہی ہو جہاں پہ بھی۔ یار جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بایوگرافی پڑھیں تو اس میں ہمیں بہت سارے ایگزامپلز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کنفلکٹ ریزولوشن، میڈیٹنگ ڈسپیوٹس اینڈ پروموٹنگ فارگیونیس ایز سین ایز ایون ان لائک دی ٹریٹی آف حدیبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاف کرنا پسند کیا ہے۔ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کا، اور طائف کی ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے تو لوگوں نے بہت پتھراؤ کی تھی اس وقت، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ایون حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہے تو یہ جو طائف کے لوگ ہیں ان کو 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے لایا جائے گا، اٹ مینز وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے معاف کیا کہ کیا پتہ جو ان کی آنے والی جنریشن ہے وہ اسلام قبول کرے، اور پھر ایسا ہی ہوا، طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اسی طرح ٹریٹی آف حدیبیہ کو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیوز میں۔ ٹریٹی میں اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ جنگ بھی ہو سکتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا پیغام دیا تھا، مینز فارگیو کیا تھا سب کو۔ انٹر فیتھ ریلیشنز، انکریجنگ ریسپیکٹفل ڈائلاگ اینڈ کو ایگزسٹنس ود ادر ریلیجیس کمیونٹیز، ایگزامپلیفائڈ ان ہز انٹریکشن ود ویریس ٹرائبز اینڈ ریلیجیس گروپس۔ یہ تو بہت ایزی ہے۔ جس طرح ہم اگر چارٹر آف مدینہ کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پتہ تھا کہ وہاں پہ جب ہم جائیں گے مدینہ سائڈ تو وہاں پہ کرسچنز بھی ہوں گے، وہاں پہ جیوز بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ چارٹر آف مدینہ جو ہے بنایا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اٹ مینز وہ امن کے خیر خواہ تھے، وہ جنگ وغیرہ نہیں چاہتے تھے۔
اسی طرح گلوبل پیس پروموٹنگ پرنسپلز ان جسٹس اینڈ کمپیشن دیٹ ایکسٹینڈ ٹو آل ہیومینٹی ایڈوکیٹنگ فار پیس ڈیورنگ کنفلکٹس. یہ گلوبل وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. یہ جیسے ابھی آج کل آپ دیکھ رہے لاز بنے ہیں, یہ سارے جو ہیں زیادہ تر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی آپ کو بتائے تھے, جنگ سے ریلیٹڈ یا پیس سے ریلیٹڈ, یہ سارے اسی سے اٹھائے جاتے ہیں. موسٹ امپورٹنٹ فار پیس. اچھا, یہاں پہ 3 جو ہے جنگیں ہم ڈسکس کریں. جنگیں سے مراد یہ ہے کہ جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد یا ڈیورنگ جنگ لڑائی وغیرہ, اس میں کیا کرنا چاہیے. جیسے سب سے پہلا پوائنٹ ہے جسٹ ایڈ بیلم. جسٹ ایڈ بیلم کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ ٹو وار. اس کا مطلب ہے دس پرنسپل ایڈریسز دی جسٹیفیکیشن آف وار انگیجنگ ان وار. اچھا, اس پورے لائنس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں آپ نے جواز پیش کرنی ہوتی ہے, یعنی جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے کہ آپ یہ جنگ کیوں لڑ رہے ہیں, سیلف ڈیفنس کے لیے لڑ رہے ہیں, کیوں لڑ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ نے ایک مطلب اپنے ثبوت دینی ہوتی ہے, آپ نے جسٹیفیکیشن دینی ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ یو ہیو ٹو جسٹیفائی, ٹھیک ہے. اٹ ریکوائرز دیٹ اے وار بی ڈکلیئرڈ بائی اے لیجیٹیمیٹ اتھارٹی فار اے جسٹس کاز, یعنی آپ جسٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, یعنی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں. سچ ہے سیلف ڈیفینس, ابھی میں نے بتایا کہ آپ سیلف ڈیفینس کے لیے لڑ رہے ہیں. پروٹیکٹنگ انوسینٹ لائف, یا کسی کو بچا رہے ہیں, پروٹیکٹنگ جو انوسینٹ جو لائفز ہیں ان کو بچا رہے ہیں. دا انٹینشن بیہائنڈ دا وار مسٹ بی رائٹ, یعنی آپ نے ایک ٹھوس ثبوت دینی ہے. آپ کے جو انٹینشنز ہے وہ آپ نے پروف کرنے کے, بھائی جو میرے انٹینشنز تھے وہ صحیح تھے, یعنی میرے جو ارادے تھے, ٹھیک ہے. انٹینشن مینس ارادہ وغیرہ. ایمنگ ٹو اچیو اے جسٹ پیس رادر دین فار ریزنز آف کنکویسٹ اور ریونج. اچھا, اس جنگ میں یہ بھی کہا جاتا ہے جسٹ ایٹ بیلم میں کیا ہے, اس میں یہ نہیں کہ آپ نے جیتنا ہے, آپ نے اس کو شکست دینی ہے. اس میں سمپل یہ ہے کہ آپ نے ڈیپینڈ کرنا ہے. آپ نے یہ نہیں کہ بھائی ان کو نست و نابود کرنا ہے, سب کو ختم کرنا ہے. نو, آپ نے سمپل اپنا ڈیپینڈ کرنا ہے یا جو انوسینٹ لائفز ہیں ان کو بچانا ہے. وی شوڈ اونلی بی انڈرٹیکن ایز War should only be undertaken as a last resort after all peaceful alternatives have been exhausted. کہتے ہیں یہ وار آپ تب لڑ سکتے جب آپ پہلے امن کا پیغام دیتے ہیں. اگر وہ امن کے پیغام کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں, اس پہ نہیں جاتے ہیں, یعنی امن وغیرہ نہیں چاہتے, تو پھر مطلب آپ تک جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ ورڈ یوز ہے ایگزاسٹڈ. اگر آپ تک جاتے ہیں امن کا پیغام دے دیں کہ یا امن کی جو ہے وہ ہے, ہم کہہ سکتے کہ مطلب ایک کہتے ہیں ٹریٹیز وغیرہ دینا, ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود اگر وہ اس چیز پہ مائل نہیں ہوتے, قائل نہیں ہوتے, تو پھر آپ جو ہے جنگ لڑ سکتے ہیں. فار جسٹیفیکیشن یہ ہوگی. Additionally, there must be a reasonable chance of success and the expected benefits of the war must be proportional to its anticipated harms. پھر دوسرا ہے just in bello, right conduct in war. This principle governs the conduct of parties engaged in warfare. It mandates that combatants distinguish between military targets and civilians. اچھا, اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ سپوز آپ نے جنگ لڑ لی, مطلب آپ جنگ لڑ رہے, تو آپ نے کن کن کو نہیں مارنا ہے. جیسے یہاں پہ لکھا ہے کہ ملٹری جو ٹارگیٹس ہیں انہوں نے کس کس کو نہیں مارنا ہے, سویلینس کو نہیں مارنا ہے. انشورنگ دیٹ نان کمبیٹنٹس, اور جو نہیں لڑ رہے, نان کمبیٹنٹ میں جو نہیں لڑ رہے ان کو آپ نے نہیں مارنا. آر ناٹ انٹینشنلی ٹارگیٹڈ, ان کو جو ہے آپ نے جان بوجھ کے ٹارگیٹ نہیں کرنا ہے. The use of force must be proportional to the military advantage sought, avoiding excessive harm. یعنی اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ آپ نے جو بہت زیادہ جو بمز وغیرہ ہے یا نیوکلر ویپنز ہے, اس کا یوز نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. مطلب زیادہ ڈسٹرکشن نہیں کرنی. Actions taken during the war advantage sought, avoiding excessive harm. Actions taken during the war must be necessary to achieve legitimate military objectives, and captured soldiers should be treated humanely. Furthermore, the use of methods and weapons that are inherently evil, such as torture or genocide, is strictly prohibited. یہ یہاں پہ یہ دیکھو, یہ چیزیں ابھی آپ کو پتہ چل رہی ہے, حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ چیزیں, کہ مطلب جب جنگ ہو تو جب اس کے آپ کسی کو گرفتار کرتے, سب کو جنگ ہے نا, کوئی ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے, تو سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے قیدیوں کو پکڑ لیتے ہیں, مطلب ان کے لوگوں کو پکڑ ان کے قیدی بنا لیتے. تو یہاں پہ جیسے لکھا ہے کہ ان کے ساتھ آپ نے ان کو ٹارچر نہیں کرنا ہے. یہ اب بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے, مطلب ماڈرن دور میں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے, میسیو ڈسٹرکشن نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ مینشن ہیں. اس کے بعد ہے جسٹ پوسٹ بیلم, جسٹ آفٹر وار, یعنی جنگ ہوگی اس کے بعد کیا کرنا ہے.
This principle focuses on the justice of peace agreements and the aftermath of conflict. یہاں پہ اب پیس ایگریمنٹ کی بات آ جاتی ہے. پیس settlements should be fair and publicly transparent, addressing the cause of the conflict and ensuring long term stability. یعنی آپ ایسا معاہدہ کریں جو ایک لانگ ٹرم ہو. جیسے ہم اس کی اگزامپل لے سکتے ہیں جو حدیبیہ، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ کا، ٹھیک ہے، وہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے اس کے لیے. Addressing the cause of the conflict and ensuring long term, this rights violated by the aggressor must be restored, and there should be a clear distinction between the treatment of combatants and non-combatants in terms of reparations and punishments. The aggressor may be required to compensate for the damage caused during the war. Additionally, post-war efforts should include rehabilitation and reconstruction, aiming to rebuild the affected societies and address any underlying issues to prevent future conflicts. جیسے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ وار لڑتے تو اوبیسلی اس میں ڈسٹرکشن ہوتی ہے، گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، لوگ تباہ ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں لوگ. تو کہتے ہیں کہ پھر آپ نے ان کے لیے کام کرنا ہے، مطلب ان کے لیے ایڈز وغیرہ دینے ہیں، امداد وغیرہ دینی. تو یہ جو ہے جسٹ پوسٹ بیلم میں آتا ہے. ٹھیک ہے، 3 ٹائپس ہیں. ایک ہے جسٹ ایڈ بیلم، دوسرا ہے جسٹ ان بیلم اور بیلو، اور تیسرا ہے جسٹ پوسٹ بیلم. اور یہ جو جسٹ ہے، اس کا جسٹ کا مطلب ہے جسٹس. ٹھیک ہے، سو یہ ایزی ہے. اس کے بعد ہیں قرآن کی کچھ آیاتیں یہاں پہ میں نے مینشن کی ہیں. اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے کہ وار آپ نے کب لڑنی ہے اور کب نہیں لڑنی. فتنہ از ورس دین کلنگ، یعنی فتنہ آپ نے ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی ایک آیات ہے 2:191 کی. دوسری آیات ہے اینڈ کل دیم اونلی ان دا وے آف اللہ دوز ہو فائٹ یو. کہتے آپ لوگوں سے تب تک نہیں لڑنا جب وہ آپ سے لڑنا سٹارٹ کرے. اٹ مینس صرف اللہ کی راہ میں لڑنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، اپنے پرسنل یا جو چیزیں ان کے لیے نہیں لڑنا. تو یہ دوسری آیات ہوئی. اینڈ اف دا سیز ان فائٹنگ یو دین انڈیڈ اللہ از فارگیونگ مرسیفل. ٹھیک ہے، مطلب یہ بھی فائٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں. تو اللہ جو ہے وہ مرسیفل ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر آپ ان کو معاف کرتے تو اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا. اگر آپ درگزر کرتے ہیں تو اللہ آپ کو معاف کر دے گا. یہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ 2:192 ہے. اور لاسٹ جو آیت ہے وہ ہے اینڈ واٹ اسٹاپس پریونٹس یو فرام فائٹنگ ان دا وے آف اللہ. اٹ مینس ایسی کیا چیز ہے یا کون ہے جو آپ کو روکتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے سے. اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ لائک ایک جنگ میں تھے. جب وہ بالکل جیتنے والے تھے تو مخالف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوکا، مینس سپٹ کیا. ٹھیک ہے، تھوکنا. آپ کو بہت غصہ آیا، آپ اسے مار بھی سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی تلوار پیچھے کی. جب وجہ پوچھا ایسا کیوں کیا، جب لوگوں نے وجہ پوچھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ آپ پہ اس نے مطلب تھوکا تھا، آپ کو چاہیے تھا کہ اسے مار دیتے، لیکن آپ نے اپنی تلوار ہی پیچھے کر دی، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کچھ پرسنل کازز کی وجہ سے اسے فی سبیل اللہ معاف کر دیا تھا، کیونکہ اس کا اپنا کاز آ گیا تھا، اپنا غصہ بیچ میں آ گیا تھا. یہ اس پوائنٹ پہ غور کیجیے گا، کیونکہ اس کا کاز آ گیا تھا، اس کا اپنا غصہ بیچ میں آ گیا تھا. تو مطلب آپ نے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، اپنی راہ میں نہیں. اپنی راہ میں لڑنا جہاد نہیں ہے. اسی لیے سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ جہاد بالنفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ لڑنا. سو اٹ مین جب بھی آپ نے لڑنا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑنا ہے. سو یہ بیسٹ آیات ہیں، اور اس کی جو بیسٹ ایگزامپل ہے وہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دے سکتے ہیں. اس کے بعد ہیں موسٹ امپورٹنٹ ٹریٹیز فار پیس. کچھ ٹریٹیز ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پیس میکر کے طور پہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اوبیسلی اس میں ٹریٹیز وغیرہ کی بات کریں گے. تو سب سے پہلے ٹریٹی ہے ٹریٹی وتھ بنو ڈامرے. بنو ڈامرے، ٹھیک ہے، یہ اس کی پوری ایکسپلینیشن ہے. یہ 1 AH میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور اس میں کیا تھا؟ کوپریشن وتھ کوہیژن. اٹ مینس کوپریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو دوسرے قبائل تھے ان کے ساتھ. اور ان کا ریلیجن کیا تھا؟ یہاں پہ میں نے مینشن، یہ پولوتھیسٹک تھے. پولوتھیسٹک مینس جو ڈفرنٹ خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، مختلف خداؤں کی. ہم مونوتھیسٹ، ٹھیک ہے، مسلم جو ہے وہ مونوتھیسٹ ہے. مونوتھیسٹ مینس ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں. باقی ہمارا کوئی نہ خدا ہے نہ کوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف کیا ہے؟ مونوتھیسٹ ہیں. لیکن جو دوسرے ہیں جیسے کیا کہتے ہیں ہندو مذہب کی اگر ہم بات کریں تو یہ پولوتھیسٹ ہے. تو اسی لیے یہ جو قبیلہ تھا بنو ڈامرے، یہ بھی پولوتھیسٹ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاہدہ کیا تھا؟ مطلب یہی معاہدہ تھا کہ بھائی کیا کرنا ہے؟ کوپریشن مینس
کیا کہتے ہیں یہ کوپریٹیو ٹریٹی تھی، ٹھیک ہے. یہ کیا تھی؟ ایک کوپریٹیو ٹریٹی تھی. دوسری ٹریٹی تھی ٹریٹی ود بنو غفار. یہ بھی فرسٹ میں ہوئی تھی. دا بنو غفار ٹرائب نون فار دیئر اسٹریٹجک لوکیشن along the trade routes between Mecca and Syria entered into a treaty with the Prophet Muhammad in the first year of the Hijrah. This treaty guaranteed safe passage for Muslims through their territory which was essential for trade. اچھا یہ ٹریٹی جو ہے ٹریڈ کے لیے کی گئی تھی، ٹھیک ہے. ٹریڈ سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جب لوگ ٹریڈ کرتے تھے چاہے وہ مسلمس تھے تو اوبیسلی لوگ تنگ کرتے تھے، کیونکہ مسلمان کو تو تنگ کیا جاتا تھا. تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی تھی. اس قبیلے کا کیا نام تھا؟ بنو غفار. بنو غفار نے جو ہے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی تھی کہ چاہے وہ مسلم ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ ان کو تنگ نہیں کریں گے. اور یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی پیگنس تھے. اس کے بعد ہے ٹریٹی ود بنو جوہائنا. بنو جوہائنا، دا ٹریٹی ود بنو جوہائنا، یہ کون تھے؟ یہ جو ہے 2H میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے. نان ایگریشن پیکٹ تھا. means the treaty with Banu Juhayya tribe was established in the second year of the Hijrah, 623 or 624 CE. This agreement ensured that both parties would refrain from hostilities against each other and would support one another if attacked by them. اس میں یہ تھا کہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے، اور اگر کوئی تیسرا اس پہ حملہ کرتا ہے تو دونوں نے جو ہے اس پہ حملہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. یہ ٹریٹی تب سائن کی گئی تھی. اور یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی سارے پیگنس تھے، مطلب نان مسلم تھے. اس کے بعد ہے ٹریٹی ود بنو مدلج، ٹھیک ہے. اور یہ بھی 2 میں ہوئی تھی. دا بنو مدلج tribe entered into a treaty with the Prophet Muhammad in the second year of the Hijrah. This treaty was similar in the nature to other agreements, focusing on mutual non-aggression. یہ ٹریٹی بھی ان دوسرے جو ٹریٹی جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے. مطلب آپ نے جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی ایگریشن شو نہیں کرنی، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن رکھنی ہے، ٹھیک ہے. ایڈنگ ان آل اٹیکس لائک اگینسٹ ایلے، ٹھیک ہے، کہ کوئی دشمن اگر آپ پہ حملہ کرتا ہے تو آپ نے ایک ساتھ رسپانس دینا ہے. اس کے بعد ہے جسے یہاں پہ لکھا بھی ہے، یہ قرآن کی ایک آیات ہے. O Quraysh, if you sought a judgment, now the judgment has come unto you, and Allah is always with the believers. یعنی یہ اللہ نے جو ہے قریش کے لیے یہ جو آیات ہے یہ نازل کی گئی ہے کہ قریش کے لوگ اوبیسلی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیا کیا تھا؟ مکہ سے نکالا تھا، ٹھیک ہے. مکہ سے نکال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ موو کیا تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ موو کرتے تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ٹریٹی سائن، مطلب ایک چارٹر بناتے، چارٹر آف مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اللہ جو ہے اس آیات میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ جو ہے قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹ مینس او قریش اف یو سوٹ اے ججمنٹ ناؤ دا ججمنٹ ہیز کم آن ٹو یو. مطلب اللہ نے اپنی ججمنٹ دے دی اور اب آپ نے جج کرنا ہے. اینڈ اللہ از آلویز ود دا بلیورس. اور اگر آپ بلیور بنتے تو اللہ آپ کے ساتھ ہیں. باقی اللہ جو ہے وہ ہمیشہ بلیورس کے ساتھ ہے. بلیورس مینس جو مومن وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی مسلمان وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. اور پھر یہی اوبیسلی قریش کے لوگ پھر مسلمان ہو گئے تھے بعد میں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ لیو کیا تھا سیم ٹو سیم انہی کی وجہ سے کیا تھا، مطلب قریش کی وجہ سے، اور یہ ان کے ساتھ لڑتے تھے، تنگ کرتے تھے. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ موو کیا تھا اف آئی ایم ناٹ رانگ ان 624 اور 625 AD، ٹھیک ہے. وومین ڈمپنگ گاربیج بٹ وزٹڈ ہر. اچھا یہ ایک اور ہے، دیکھو ہم نے کتنے پیس ٹریٹیز ڈسکس کیے، 1 2 3 4 اور یہ 5واں ہے. یہ ایک ٹریٹی تو نہیں ہے لیکن یہ ایک پیس کی اگزامپل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امن چاہتے تھے. آپ کو یہ واقعہ پتہ ہوگا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نعوذ باللہ کچرا پھینکتی تھی، ٹھیک ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک دن گزارے تھے تو اس نے وہ کچرا نہیں پھینکا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ مطلب یہ کچرا کیوں نہیں پھینکا اس نے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بھائی وہ تو بیمار ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے چلے گئے تھے. سو اٹ از اے بیسٹ ایگزامپل آف پیس. دوسرا اور ایک ہے چٹا طائف کا، مطلب سٹوننگ آف دی طائف، ٹھیک ہے. سٹوننگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ طائف، ٹھیک ہے. طائف کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا اسکولوں کالجز میں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے، لیکن کیا تھا؟ انہوں نے پتھراؤ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا کہتے ہیں جوتے تھے وہ خون سے بھر چکے تھے، ٹھیک ہے.
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بد دعا نہیں دی. حالانکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف یہ کہیں تاکہ یہ جو طائف کے لوگ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایسے آئیں گے, ان میں وہ تباہ نسل و نابود ہوں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی اور اس طرح امن چاہا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ بعد میں مسلمان ہوں گے, اور اس طرح یہ جو طائف کے لوگ تھے یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. اس کے بعد ہے ڈیورسنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈاٹرز بائی قریش بٹ نیور ٹک ریونج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں اوبیسلی وہ قریش میں ان کی شادیاں ہوئی تھی, تو ان کو ایون کیا کہتے ہیں ڈیورس دی گئی تھی. کیوں دی گئی تھی؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تنگ کیا جائے, ٹھیک ہے, اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی قریش کو معاف کیا تھا. تو یہ بیسٹ ایگزامپل ہے. Karen Armstrong in her book Muhammad, a biography of the Prophet, far from being the father of jihad, محمد صلی اللہ علیہ وسلم was a peacemaker. تو وہ بھی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیس میکر تھے. اور کچھ اور ایگزامپل ہے ہمارے پاس. بیٹل آف بدر کا واقعہ آپ کو پتہ ہے, جو مسلمانوں نے جنگ جیتی تو 70 قیدی جو ہے گرفتار ہوئے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ لینے کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو پڑھایا جائے, ان کو پڑھایا نہیں جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے ایک شرط پہ رہا کیا جائے گا, اگر آپ ہمارے جو مسلمان بچے ہیں ان کو پڑھاؤ گے. دوسری ایگزامپل ہے ٹریٹی آف مدینہ. اس میں بھی 2 آرٹیکلز ہیں, یہ نیکسٹ ویڈیو میں کور کریں گے, لیکن یہ بھی بیسٹ ایگزامپل ہے کیا ہے, پیس کی. اسی طرح ٹریٹی آف حدیبیہ, یہ تو پچھلی ویڈیوز میں جتنے بھی ہم نے جس سے ملٹری اسٹریٹجیز میں ڈسکس کیا تھا, انڈیویجول میں کیا کہتے ہیں ڈپلومیٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ڈپلومیٹ, ٹھیک ہے, ایز اے رول ماڈل فار ڈپلومیٹ, اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی. اس کے بعد ہے کنکویسٹ آف مکہ, یہ بھی آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. چارٹر آف مدینہ ہے, ٹھیک ہے, اینڈ حدیبیہ, اے ٹرننگ پوائنٹ ان دا ہسٹری آف اسلام. تو یہ تو کچھ لوگ کی چیزیں کی میں نے ایکسپلینیشن دی ہے, جیسے یہ 2 ہو گئے اور یہ 2 ہو گئے, اور اس کی میں نے آپ کو اورلی بتا دی, اس کی بھی اورلی بتا دی, اس کی بھی اورلی بتا دی, اور اس کے بھی یہ جتنے بھی پوائنٹس کور ہے اس میں یہ بھی اورلی بتا دی. سو دیکھو کتنا زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے. تو آپ لوگوں نے اس کو اب کس طرح لکھنا ہے یہ آپ کو بہتر پتہ ہے, یا یہی الفاظ لکھنے جو میں نے یہاں پہ لکھے, یا اپنے الفاظ میں لکھے جو میں نے اردو میں بولا ہے, آپ اس کو انگلش میں کنورٹ کر سکتے, چینج کر سکتے. اب یہ تو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پیس میکر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے رول ماڈل فار این انڈیویژول, ٹھیک ہے, یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویژول. دیکھو اگر ہم دیکھیں in 610 AD, کب 610 AD, at the age of 40 the holy prophet peace be upon him started preaching Islam, ٹھیک ہے, اسلام کی دعوت دینے لگے. The Makkans not only rejected his message but also started persecuting the early converts to Islam. انہوں نے یعنی جو مکہ کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے ساتھ ساتھ جو دوسرے کنورٹ ہوئے تھے ان کو بھی تنگ کرنے لگے تھے. In 615 AD, when persecution of Muslims reached beyond bearable, اب برداشت سے مطلب سب کچھ نکل چکا تھا, تو نبی کریم in 615 AD میں, ٹھیک ہے, the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم allowed a group of 15 Muslims under the leadership of حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ to migrate to Abyssinia. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 مسلمانوں کو جو ہے اجازت دی, اور اس کے لیڈر کس کو مقرر کیا تھا, حضرت جعفر کو, ٹھیک ہے, اس کو بھیجا تھا کہاں پہ, اباسینیا میں. اور اس اباسینیا کے رولر کون تھے, نیگس یہ نان مسلم تھے. provided safety and refuge to the Muslims migrants encouraged by that. 1 year later a larger group of Muslims consisting of 101 men and women migrated to Abyssinia. جب یہ لوگ گئے تھے پھر اسی طرح 1 سال بعد پھر جو 101 لوگ جو تھے وہ اباسینیا چلے گئے تھے. The infidels of Makkah sent a deputation to pursue Nagus to expel Muslims from his kingdom, but the selected ambassador of the Holy Prophet peace be upon him, Hazrat Jafar Tayyar رضی اللہ تعالیٰ عنہ, exhibited great diplomatic skills in negotiations with Nagus and proved himself worthy to the task. ٹھیک ہے, پھر کیا ہوا, قریش کے لوگوں نے جو نیگس تھے یعنی جو لیڈر تھے اباسینیا کے, اس کو خط لکھا یا ایک وفود بھیجی کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, یہ جو مسلم آپ کے علاقے میں آئے ہیں جو آپ کے لیڈرشپ کے نیچے ہیں, تو آپ نے ان کو ایکسپیل کرنا ہے, یعنی ان کو نکالنا ہے اپنے کنگڈم سے. لیکن ہمارے جو صحابی تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو ہے اپنے ڈپلومیٹک سکلز کی وجہ سے کیا کیا, نیگس کو جو ہے
راضی کیا اور ان کو پھر نہیں نکالا. He recited initial verses of Surah Maryam in the court of Nagas. Upon hearing those verses, Nagas said, certainly this and that Jesus Isa had brought come out of one niche. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ بیان دیا. تو مطلب دونوں ایک ہی ہے. اس نے اس کا کہنے کا مطلب یہ تھا. From diplomatic point of view, selection of Abyssinia for migration was an excellent choice, as the Muslims not only got refuge through but were also able to find a sincere friend in Nagas. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ تھا, کیونکہ ان کو ایک اور فرینڈ مل گیا تھا, سنسیئر فرینڈ, جس کا نام تھا نیگس. اور یہ کس کے کنگڈم تھے, کس کے لیڈر تھے؟ اباسینیا کے. In 622 AD, the Holy Prophet, peace be upon him, migrated to Medina and founded. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 AD میں مدینہ موو کیا. کیوں موو کیا؟ کیونکہ مکہ کے لوگوں نے اس کے بہت تنگ کیا تھا. And founded Islam's first city-state in Medina. A large number of Jews and idolaters were already living in Medina. تو already Jews بھی رہ رہے تھے مدینہ میں, اور کرسچنز بھی رہ رہے تھے. ٹھیک ہے, جو دوسرے عبادت کر رہے تھے بتوں کے, وہ بھی رہ رہے تھے. Soon after stabilizing the city-state, the Holy Prophet concluded the Charter of Medina. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے Charter of Medina بنایا. It was a written agreement that comprised 52 articles. اس کے 52 articles ہیں. The Muslims, Jews and idolaters were signatories to it. Charter of Medina is a great diplomatic success of the Holy Prophet, peace be upon him. تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا, ایزی ہے. مطلب ایک چارٹر بنایا تھا, چارٹر آف مدینہ. یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ جو جیوز ہیں, کرسچن ہیں, یا جو دوسرے آئیڈولیٹرز ہیں, مسلمز ہیں, وہ آپس میں نہیں لڑے بلکہ اتفاق کے ساتھ رہیں. پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویژول, یہ کچھ پوائنٹس ہیں. جیسے ایک ایز این انڈیویژول پرسن اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے؟ 57 AD میں. اور جس جگہ پہ یہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام کیا, اس جگہ کا کیا کہا جاتا ہے؟ عمل فعل. اور 40 years you spend with the Arabs were an era of جہالت. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال جو ہیں وہاں گزارے تھے ان عربیوں کے ساتھ, ان عربز کے ساتھ جو جاہلیت میں تھے, مطلب جاہل تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جو ہے ایک کچھ ٹریٹیز بھی سائن کی تھی, جس میں نے آپ کو ریسنٹلی ایک ایگزامپل دی تھی, حلف الفضول. حلف الفضول جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ 20 سال کے تھے تب وہاں پہ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایز اے رسپانسبل سٹیزن کی ایگزامپل ہے. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے تھے, اور نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے. ٹھیک ہے, 13 سال اور مدینہ میں 10 سال. مطلب نبوت کا سلسلہ 13 سال مکئی اور 10 سال مدینی ہے, اور مدینہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو دور ہے وہ اسلام کا دور ہے. ٹھیک ہے, اور اس طرح اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ڈسکس کریں ایز این انڈیویژول پرسن, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے, یہ سب کو پتہ ہے, چاہے وہ نان مسلم تھے اس وقت کے یا نان مسلمان تھے. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ صادق. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی. ایون جو نان مسلم تھے, جو کافر تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلافات کے باوجود کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونیسٹ اور ٹروتھ فل تھے. پھر اس کے بعد اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ڈسکس کریں ایز اے فیملی پرسن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار کافر رہے یا کافر رہ بھی گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی. آپ نے چاچا جس سے آپ انتہائی محبت کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وہ اسلام میں آ جائے. جیسے حضرت طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت اٹیچ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ وہ اسلام میں آ جائے. ٹھیک ہے, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے فرینڈ ڈسکس کرے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بہترین ایک ایگزامپل ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے دوست تھے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ خوب دوستی نبھائی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پروفیشنل آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پڑھائی کی ذمہ داری لی اور اصحاب صفہ بنایا. ٹھیک ہے, اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے سٹیزن ڈسکس کرے تو جو اصحاب یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, آپ کو پتہ تھا
جو حجر اسد کا واقعہ، جب قریش کے قبیلے لڑتے تھے، حرف الفال، وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیزن کی بہترین مثال، سٹیزن شپ کی بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پیس ٹریٹی میں شرکت کی تھی۔ حلف الفضول جو ہے، حلف الفضول، یہ واقعہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کے تھے، تو یہ ٹریٹی سائن ہو رہی تھی، کیا کہتے ہیں، امن کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 ٹریٹی میں موجود تھے جب صرف 20 سال کے تھے۔ مطلب یہ عرب کا ٹائم تھا، عرب جو ہے اس وقت جہالت میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ایز اے رسپانسبل سٹیزن وہاں پہ موجود تھے۔ اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیومن بینگ۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین مثال ہے، جس میں سب کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونیسٹ تھے، ٹروتھفل تھے، پنکچول تھے، ریلائبل تھے، کائنڈ تھے، جیسے بدر کا واقعہ ہے، لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہا کہ لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ وار کے لاز بتائے تھے، جیسے یہاں پہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں ڈسکس کیا تھا، جسٹ ایڈ بیلم، ٹھیک ہے، اور جو دوسرے تھے جسٹ پوز بیلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھی، یہ ابھی کے بنے ہوئے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آلریڈی بتا دیا کہ وار کے کون کون سے، لیکن جیسے اسلام میں ہے کہ آپ عورتوں پہ حملہ نہیں کر سکتے، عورتوں کو نہیں مار سکتے جنگ میں، یہ ابھی آپ کو یہ جو کیا کہتے ہیں کرمنل کورٹس وغیرہ انٹرنیشنل، یہ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے بتا دیا یہ سب کچھ۔ تو اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، اگر آپ اس کو ایک دفعہ پڑھنا سٹارٹ کریں نا، قرآن سے آپ ایگزامپل لے لیں، قرآن جو ہے پڑھنا کرے اور ود ٹرانسلیشن، آپ کو یقین نہ مانے، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم یہ آج کل جو ہم بہت پریشان ہیں، دور کیا کہتے ہیں مصیبتیں ہیں، تو یہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم اسلام سے دور ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ تو خیر اس کے بعد کیا ہے کہ کن کن سے ہم مطلب جو عورت کا واقعہ تھا، اچھا یہاں پہ ایز اے ہیومن بینگ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ ایک عورت تھی جو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، جب وہ کچرا پھینکتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، ایک دن وہ نہیں پھینکی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تھے عادت کرنے کے لیے۔ طائف کا واقعہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، اسی طرح صلح حدیبیہ کا واقعہ لکھ سکتے ہیں۔ سو دوستوں، یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا۔ ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔